الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین وبعد۔ آپ کے سامنے امام مہدی کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ عزیزو، امام مہدی کے حوالے سے جو نشانیاں اور علامات آپ کے سامنے میں نے بیان کی، یہ چیزیں یاد رکھنے والی ہیں، کیونکہ یہ وقت جیسے میں نے عرض کیا تھا، یہ وقت کبھی بھی آ سکتا ہے۔ ہم نہیں تو ہماری نسلیں اس وقت کو دیکھ سکتی ہیں۔ پھر ایسے وقت میں جس کسی کو یہ موقع نصیب ہو گیا اور امام مہدی کا ساتھ نصیب ہو گیا، وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہوں گے۔ ان کا جو لشکر ہوگا وہ زمین کا بہترین لشکر ہوگا، اور ان کے لشکر میں شرکت کرنے والے وہ عظیم لوگ ہوں گے اور خوش قسمت لوگ ہوں گے۔ اس وقت جو بہت بڑی جنگ لڑی جائے گی، اس جنگ کی وہ قیادت کریں گے، اس لشکر کے امام ہوں گے، اور ایسی امامت ان کو نصیب ہوگی کہ شام کے اندر نماز فجر کے لیے اقامت کہہ دی جائے گی، اور اس نماز کی امامت کرنے کے لیے امام مہدی مصلی پر کھڑے ہوں گے۔ تو اسی اثناء میں آسمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، اور یقیناً آپ کے پاس یہ علم ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا دیا ہے، اور پھر قیامت کے قریب یہی وہ زمانہ ہوگا امام مہدی کا۔ اسی زمانے کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانوں سے نازل فرمائیں گے، اور آپ کا نزول اس وقت ہوگا کہ جب امام مہدی اور آپ کے ساتھی نماز فجر ادا کرنے کی تیاری کر رہے ہوں گے، بلکہ اقامت بھی کہہ دی جائے گی، تو فرشتوں کے پروں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ زمین پر نزول فرما رہے ہوں گے۔ جیسے روایات میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ان کے چہرے کے اوپر سے پانی کے قطرات، ان کے بالوں میں سے پانی کے قطرات اس طرح گر رہے ہوں گے کہ جیسے کہ موتی گر رہے ہوں، اور انہوں نے فرشتوں کے پروں کے اوپر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، اور جب وہ زمین پر تشریف لے آئیں گے تو اس نماز میں شرکت کریں گے، تو امام مہدی کو اور آپ کے لشکر کو ان کی پہچان کروا دی جائے گی، آپ پہچان لیں گے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو امام مہدی پیچھے ہٹنا چاہیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں کہیں گے کہ نہیں، آپ کے لیے اقامت کہی گئی ہے، اور آپ ہی جماعت کروائیں گے، اور آپ ہی امام ہوں گے۔ تو ایسا مقام اور مرتبہ امام مہدی کو حاصل ہوگا کہ ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے، اور امام مہدی ان کے بھی امام ہوں گے۔ تو اس طریقے سے یہ عزت افزائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے امام مہدی کی جائے گی۔ پھر امام مہدی کا دور شروع ہوگا بھائیو، تو 7 سال حکومت کریں گے امام مہدی، اور یہ 7 سال کی حکومت ایسی حکومت ہوگی کہ اس پوری روئے زمین کے اوپر جو ہے ہر قسم کی جو تنگیاں اور اسی طریقے سے جو غلامیاں ہیں، جو اس وقت مسلمان غلامیوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ ساری غلامی کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، اور زمین کے اوپر جو ظلم و ستم ہے یہ ختم ہو جائے گا، تنگ دستی ختم ہو جائے گی، مصیبتوں سے پریشانیوں سے نجات مل جائے گی، اور ایک ایسا دور ہوگا کہ ہر طرف خوشحالیاں ہوں گی، اور ہر طرف مسلمانوں کا راج ہوگا، مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، اور مسلمانوں کے لیے ایسی برکتیں اور ایسی خیر کی سبیلیں ہوں گی کہ اس کا تصور انسان نے کبھی زندگی میں کیا بھی نہیں ہوگا۔ ہر طرف امن ہوگا، ہر طرف سکون ہوگا، ہر طرف عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا۔ تو یہ امام مہدی کے 7 سال کی حکومت کرنے کے بعد پھر ان کی وفات ہو جائے گی۔ انہی کے دور کے اندر دجال نکلے گا، اور پھر اسی دجال کے خلاف جہاد کیا جائے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کا خاتمہ ہوگا۔ دجال کی تفسیر، عیسیٰ علیہ السلام کی تفسیر ہم اب اگلے درسوں میں کریں گے۔ تو دجال کے خاتمے کے بعد کچھ عرصہ ہی پھر امام مہدی جو ہے وہ زندہ رہیں گے۔ تو امام مہدی
ان کی عمر کے بارے میں بعض مختلف روایات آتی ہیں کہ یہ تقریباً 49 سال کے تک جو ہے یہ ان کی عمر ہوگی، اور 49 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو جائے گی، اور پھر ان کی وفات کے بعد پھر اگلا جو مرحلہ ہوگا وہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان کی زندگی ہے۔ امام مہدی کی زندگی میں دجال ختم ہو گیا، ان کے بعد کے جو حالات و واقعات ہیں وہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا تعلق ہے، کہ جس کے اندر یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا تمام ادیان کو مٹا دینا، یہاں تک کہ پھر اس روئے زمین کے اوپر سوائے مسلمانوں کے اور کوئی نہیں ہوگا۔ اور خوشحالی کا جو دور ہے وہ امام مہدی کے دور سے ہی شروع ہو جائے گا، اور ایسی خوشحالی ہوگی اور ایسی امن کی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ جنگلی درندے جو ہیں، جنگلی درندوں کے ساتھ جو ہے آپ کے گھر کے پالتو جانور جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ پھریں گے اور ان کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ یعنی شیر کے ساتھ ایک انسان کیسے کھڑا ہو سکتا ہے، شیر کے ساتھ آپ کا جانور بکری کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ لیکن ایسا امن ہو جائے گا کہ بکریوں کو بھیڑیوں سے اور جنگلی درندوں سے انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، انسانوں کو بھی جنگلی درندوں سے کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ آپ کے بچے اس دور کے اندر سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے اور سانپ انسانوں کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، اور ایسی برکت ہوگی کہ ایک انار کا ایک پھل جو ہے، صرف ایک پھل انار کا اتنا بڑا ہوگا اور اتنی اس کے اندر برکت ہوگی کہ ایک ہی وہ پھل آپ کے پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایک ہی پھل کا رس نچوڑیں گے اور اس سے ایک گلاس نہیں بلکہ آپ کے گھر کے تمام افراد سیر ہو کر اس کا جوس پئیں گے۔ اور پھر انار کہتے ہیں کہ اس کا جو چھلکا ہوگا، اگر ایک خاندان کے لیے ایک آپ جو ہے خیمہ تیار کرنا چاہیں تو ایک خیمہ بھی آپ تیار کر سکیں گے۔ ایسی برکتیں ہو جائیں گی اور ایسے امن کی مثالیں قائم ہو جائیں گی۔ اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ یہ ایک چیز بس آپ کے سامنے رکھ کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ بھائیو، جب اس زمین کے اوپر آپ ایمان کو درست کر لیں اور اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، اس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن حکیم میں ہمارے لیے یہ نشاندہی کی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْآنِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ زمین والو، اگر تم ایمان اپنا درست کر لو اور تقوی کو اختیار کر لو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے لیے زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دے۔ یہ اللہ کے وعدے، اللہ سے سچا وعدہ، زیادہ سچا وعدہ کسی کا نہیں، اور اللہ سے واللہ عظیم بات کسی اور کی بات عظیم نہیں ہے۔ عظمتوں والی بات، خیر والی بات اور بالکل سچی بات اگر کائنات میں کسی کی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے۔ اب جب اس زمین کے اوپر پہلے بھی جو خلفاء گزرے انہوں نے یہ چیزیں قائم کی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ چیزیں شروع ہوئی، اور آپ کے دور سے چلتی چلتی خلفاء راشدین کے دور میں، خاص کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی اس زمین کے اوپر برکتوں کا نزول شروع ہو گیا تھا، فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، ہر طرف کامیابیوں کے سلسلے شروع ہو گئے تھے، مسلمان امن میں آ گئے تھے، اور ایسی برکتیں ہو رہی تھی اور ایسے خزانوں کے منہ کھل رہے تھے کہ جناب بیت المال بھر چکے تھے، اور لوگ زکوٰۃ لینے والے اس دور کے اندر ہی جو ہے زکوٰۃ لینے والے لوگ نہیں ملتے تھے، اور یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور آ گیا۔ یہ عمر بن عبدالعزیز یہ خلفائے راشدین کے دور میں جیسے جیسے ایمان اور تقوی، اللہ کی عبادات اور یہ اطاعت کے معاملے جیسے مضبوط ہوتے گئے، عمر بن عبدالعزیز کے دور میں لوگ اتنے خوشحال کہ کوئی ایسا بندہ نہیں ملتا تھا کہ جناب جو نظر آتا ہو کہ اس کو کسی مدد کی ضرورت ہے، کسی مالی تعاون کی ضرورت ہے، لوگ پھر پوچھنے لگے کہ ہم اپنی زکاتیں کہاں دیں، ہماری زکاتوں کے مصارف، ہم زکات دینے والے کہاں؟ کہتے کہ زکات لینے والا کوئی نہیں، کیا کریں؟ پھر یہ اپنے زکات کے اموال ان سے غلے خریدو، اناج خریدو، اور پہاڑوں پہ جا کر یہ غلے اور اناج جو ہے وہاں پر بکھیر دو، وہاں کے درندے اور وہاں کے جناب پرندے جو ہیں وہ تمہاری زکات کے مال کو کھائیں۔ انسانوں میں زکات دینے والا کوئی نہیں رہا، کیونکہ اللہ نے سب کو خوشحال کر دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ بھائیو، آج تمہارے اندر یہ جو بھی
یہ آج پریشانیاں ہیں، ٹینشنیں ہیں، ڈپریشن ہے، تنگ دستیاں ہیں، قرض ہیں اور مجبوریاں ہیں، وجہ کیا ہے؟ نہ کوئی ایمان ہے، نہ کوئی عمل ہے، نہ کوئی عبادت ہے، نہ کوئی اطاعت ہے۔ جو عبادت ہے بھی تو بناوٹی سی، اگر کوئی عمل ہے بھی تو جناب ہماری نمازیں خشوع و خضوع سے خالی۔ کون سی نماز ہم نے یہ پڑھی ہے؟ کون سی نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہماری نمازوں میں نہ کوئی نمازوں میں رقت ہے، نہ کوئی نمازوں کے اندر وہ مزے ہیں، نہ وہ نمازوں میں وہ لذتیں ہیں؟ بے ڈھنگی نمازیں، بے ترتیبی نمازیں اور کوئی فکر والی نمازیں نہیں۔ ہماری تو نمازیں بھی نہیں رہی، ہماری تو دعائیں بھی نہیں رہی، ہمارے تو اذکار بھی نہیں رہے، تو پھر کیا برکتیں نازل ہوں گی، کیا رحمتیں نازل ہوں گی، کیا زمینیں ہمارے لیے خیر نکالیں گی، کیا ہمارے لیے امن ہوگا؟ بد امنیاں اور بد سکونیاں اور بیماریاں اور تنگیاں اور قرضے، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ امام مہدی کے دور میں کیا ہوگا؟ ایمان ہوگا، عمل ہوگا، استقامت ہوگی، پھر اللہ بھی خیر کے دروازے کھول دے گا، برکتوں کے دروازے کھول دے گا، اور تمہارے لیے امن ہوگا ہر طرف، تمہیں کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا، یہاں تک کہ جنگلی درندوں کے ساتھ تم کھیلو گے، تمہارے بچے جنگلی درندوں کے ساتھ کھیلیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کو وہ وقت نصیب کرے گا وہ بڑے خوش قسمت ہوں گے، اور جو اس سے پہلے فتنوں کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں وہ بڑے خطرناک دور سے گزر رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو بچائے، ہم سب کے اعمال کو سنوار دے، ہماری دنیا سنوار دے اور ہماری آخرت سنوار دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔